اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عم یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ النبأ کی 5 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ 30واں پارہ اس کا آغاز آپ کی سورۃ النبأ سے ہوتا ہے، جس کے ابتدائی الفاظ ہیں اما یتساءلون۔ اس اعتبار سے 30واں جز جو ہے، یعنی 30واں پارہ جسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، اس کا نام بھی اما ہی رکھا گیا ہے۔ اما کے بعد جو فعل آ رہا ہے ذرا اس پہ غور کریں، یتساءلون۔ کل ہم نے باب پڑھا تھا باب تفاعل، تو تفاعل کا ماضی تفاعل اور مضارع یتفاعل، تفاعل یتفاعل، اور میں نے بتایا تھا کہ اس میں تشارک ہے، کسی کام میں 2 افراد کا شریک ہونا۔ تو آپ دیکھیں سین حمزہ لام مادے کو آپ باب تفاعل میں پھینکیں تو بنے گا تساءل یتساءل، تساءل یتساءل، تو یتساءل اور جمع کا صیغہ یتساءلون۔ تو سأل یسأل کے معنی ہوتے تھے پوچھنا، سوال کرنا، تو باب تفاعل میں یہ مادہ آیا تو معنی بن گئے ایک دوسرے سے پوچھنا۔ تو جس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں، ان کے ساتھ آتا ہے، تو اما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں، الذی ہم فیہ مختلفون، وہ بڑی خبر جس کے بارے میں یہ خود بھی اختلاف کرتے ہیں، ان کی رائے مختلف ہے۔ کلا سیعلمون، یقیناً، بڑا پیارا ترجمہ میرے سامنے ہے، ہاں اب جان جائیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، یعنی انہیں لگ پتہ جائے گا، ابھی تو یہ بڑا اس کے بارے میں مختلف ہے۔ وہ بڑی خبر کیا ہے؟ یعنی آخرت، عام رائے یہی ہے اس بارے میں کہ آخرت کے حوالے سے آئی ہے۔ تو آیات کا تلاوت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مزید فی ابواب میں باب تفاعل جو ہم نے کل پڑھا ہے، اس کا ایک مادہ غیر صحیح افعال کے حوالے سے سین حمزہ لام محموز آپ کے سامنے آ گیا، اور الحمدللہ ہمارے مزید فی ابواب میں 5 ابواب مکمل ہو گئے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم باقی کے جو 3 ابواب ہیں وہ مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان ابواب میں بھی آسانی فرمائے۔ مزید فی ابواب میں 3 اور 2، 5 ابواب ہم مکمل کر چکے ہیں۔ 3 ابواب کا ایک گروپ تھا اور 2 ابواب کا ایک گروپ۔ یہ جو 3 ابواب ان کا ایک گروپ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، وہ گروپ اس وجہ سے کیا ہے کہ ان تینوں ابواب میں آپ دیکھیں کہ جو زائد حروف کی تعداد ہے وہ 1 ہے، اور تینوں ابواب میں علامت مضارع پیش والی ہے، اور تینوں ابواب میں عین کلمہ زیر والا ہے۔ اس اعتبار سے اس کو ہم نے ایک گروپ بنا دیا۔ دوسرا گروپ جو 2 ابواب پر مشتمل ہے، باب تفاعل اور باب تفاعل، اس میں آپ دیکھیں کہ زائد حروف کی تعداد 2 ہے، علامت مضارع پھر زبر والی آ گئی، اور عین کلمہ بھی زبر والا۔ تو اس حوالے سے دوسرا گروپ یہ بن گیا۔ آج ہم تیسرا گروپ جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں، اور تیسرے گروپ میں پہلے ہم 2 ابواب ایک ساتھ پڑھیں گے۔ ان ابواب کو ایک ساتھ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دونوں ابواب جو ہیں یہ بالکل آپ دیکھیں گے کہ ملتے جلتے ہیں، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کزن ابواب ہے۔ ان ابواب کے نام میں لکھ دیتا ہوں۔ پہلا باب ہے
افتعال، افتعال، اور دوسرا ہے انفعال. اب یہ دیکھیں افتعال اور انفعال دونوں ملتے جلتے ہیں. فرق صرف دیکھ لیں، باب افتعال میں فا کلمہ کے بعد تا آ رہی ہے، ٹھیک ہے. باب افتعال میں فا کلمہ اس کے بعد تا ہے، جبکہ باب انفعال میں فا کلمہ سے پہلے نون ہے، فا کلمہ سے پہلے نون ہے، یعنی فا عین اکٹھے ہیں، جبکہ باب افتعال میں فا اور عین کے درمیان میں تا ہے. اب ان اوزان پر آنے والے الفاظ جو ہم اردو میں بولتے ہیں، آپ نے وہ الفاظ لانے جن میں آپ کا تیسرا حرف جو ہے وہ تا ہو، جیسے کہ افتخار، ٹھیک ہے نا، امتحان، انتقام. اب انتقام آپ نے اس سے نہیں کنفیوز ہو جانا کہ یہاں نون ہے، لیکن نون کے بعد تا تیسرے حرف پر آ جائے، تیسرے حرف کی جگہ پر تا آ جائے تو 99.99% چانسز یہ ہیں کہ وہ باب افتعال ہی ہوگا. یہ باقی جو میں نے چھوڑا ہے وہ ایکسیپشن کے لیے، کیونکہ آج ہماری کلاس میں بڑی اچھی بات کر رہے تھے. ایک صبح والی کلاس میں کہتے ہیں جی اتنی مشکل سے ہم قاعدہ یاد کرتے ہیں، جب قاعدہ یاد ہو جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایکسیپشن آ جاتی ہے. بہرحال یہ سلسلہ تو چلے گئی. تو امتحان، اجتماع، انتظار، تیسرا حرف تا ہونا چاہیے، انتقال، اختتام، ابھی دیر ہے تھوڑی سی، امتیاز، اجتہاد، افتتاح، اشتراک، اشتعال، اجتہاد. تو دیکھیں باب افتعال سے بہت سارے. اب ذرا آئیں باب انفعال کی طرف. اس میں تیسرے نمبر پہ تا نہیں ہونی چاہیے. ہاں جی، انقلاب، ماشاءاللہ کلیئر ہو گیا نا. انقلاب دیکھیں اس میں تا نہیں ہے تیسرے نمبر پہ، اس لیے باب انفعال سے ہے. حالانکہ آپ کہیں افتخار اور یہ جو تھا انضمام، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ کزن ہی ہے، لیکن افتخار میں تا ہے تیسرے نمبر پہ، جبکہ انضمام میں تا نہیں ہے. کلیئر ہو گیا. اور انقلاب آ گیا ایک لفظ. اس کے بعد انکسار، ماشاءاللہ، انکسار، انفطار، سورۃ الانفطار، ماشاءاللہ، سورۃ الانشقاق. کیا معنی ہوتے ہیں؟ اچھا انشراح، ماشاءاللہ، انشراح، سورۃ الانشراح. اور انشقاق ہو گیا. اور انقطاع، انقطاع کٹ جانا. تو بہرحال باب افتعال اور انفعال ان کو دونوں کو میں نے اکٹھا اس لیے لکھا ہے کہ آپ دیکھیں دونوں کا وزن ایک ہی ہے، لیکن فرق آپ انشاءاللہ تعالی اس سے کر لیں گے. تو باب افتعال کو سنتے ہی جو ماضی اور مضارع کا پہلا سیگا آپ کے سامنے آنا چاہیے. اب میں وہ لکھنے لگا ہوں. باب افتعال سے ماضی آتا ہے افتعل، افتعل. ہاں جی، زائد حروف ذرا دیکھ لیں. فا عین لام کو نکال کر کتنے زائد حروف ہیں؟ ایک حمزہ اور دوسرا تا، دو زائد حروف ہیں. تو یہ جو تیسرا گروپ ہم نے شروع کیا ہے اس میں بھی دو زائد حروف ہی پہلے باب میں تو آ گئے ہیں. تو افتعل، اور اس کا مضارع آتا ہے یفتعلو. افتعل یفتعلو، افتعل یفتعلو. اب دیکھیں دو زائد حروف، علامت مضارع زبر والی، لیکن عین کا کلمہ زیر والا ہو گیا. تو یہ تیسرا گروپ اس لیے ہم نے اسے الگ کر لیا. تو افتعل یفتعلو، افتعل سے گردان، افتعل، افتعلا، افتعلو، افتعلت، افتعلتا، افتعلنا، افتعلتا، افتعلتما، افتعلتم،
افتعلتی، افتعلتما، افتعلتن، افتعلتو، افتعلنا، یفتعلو، تفتعلو، تفتعلو، افتعلو، نفتعلو، یفتعلانی، تفتعلانی، 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 یفتعلون، یفتعلنا، تفتعلون، تفتعلنا، تفتعلین۔ لیں جی، اب کچھ مادے پھینکتے ہیں اور پھر باب انفعال کی طرف چلتے ہیں۔ ہاں جی، خالی ڈائی جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ یہ زائد حرف ہے، فا ساکن ہے، اس کے بعد تا آ گیا، پھر عین کلمہ اور پھر لام کلمہ۔ مضارع میں آ جائے، فا ساکن اور تا زبر کے ساتھ، عین زیر کے ساتھ اور لام پیش کے ساتھ، افتعل یفتعلو۔ ہاں جی، مادہ ہے میرے پاس۔ اس باب کی خصوصیت بتا دوں، اس باب میں اہتمام ہوتا ہے، اہتمام، افتعال، اہتمام، یعنی جس فعل کا ذکر ہوتا ہے اس کو اہتمام سے کرنا۔ جی، مادہ ہے میرے پاس قاف، را اور با۔ اقتربا، اقتربا، یک تاربو، اقتربا یقتربو، اقتراب، قریب ہونا، ٹھیک ہے۔ اقتربا سے گردان، اقتربا، اقتربا، اقتربو، اقتربت، اقتربتا، اقتربنا، اقتربتا، اقتربتما، اقتربتم، اقتربتی، اقتربتما، اقتربتن، اقتربتو، اقتربنا، یقتربو، تقتربو، تقتربو، اقتربو، نقتربو، یقتربانی، تقتربانی، 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 یقتربونا، یقتربنا، تقتربونا، تقتربنا، تقتربینا۔ قریب ہونا، وہ قریب ہو گیا، وہ قریب ہو گیا۔ اقتربا، وہ قریب ہو گیا لوگوں کے۔ اقتربا للناس، کون قریب ہو گیا لوگوں کے؟ فاعل جو ہے وہ اس کو میں ظاہر کر رہا ہوں، حسابہم۔ اقترب للناس حسابہم، لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ گیا۔ وہم فی غفلۃ موردون، لیکن ان کا کیا حال ہے؟ وہ غفلت میں پڑے ہوئے، غفلت میں پڑے ہیں اور اعراض کر رہے ہیں، اعراض کر رہے ہیں۔ یقین مانے کہ جب یہ آیات سامنے آتی ہیں تو بالکل اپنی تصویر نظر آتی ہے کہ آخری امت، ٹھیک، قیامت کے قریب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اور میں اس طرح، پہلی نشانی قیامت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بتائی ہیں وہ تقریباً آپ دیکھ لیں کہ وہ جو بہت بڑی نشانی ہے نا، وہ تو جب ہوں گی قریب، قیامت آئے گی تو بالکل قریب اس وقت واقع ہوں گی، لیکن اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتائی ہیں وہ سب پوری ہو چکی، لیکن ہمارا طرز عمل جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے۔ تو بالکل آیت ہمارے اوپر فٹ ہوتی ہے کہ اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ موردون، لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اعراض کیے جا رہے ہیں، اعراض کیے جا رہے ہیں۔ آپ کہیں گے جی ابھی تو بہت ٹائم ہے، ابھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے اور پھر وہ زندگی اپنی گزاریں گے، پھر وہ سارا سلسلہ جو ہے ابھی تو بہت دور ہے، قیامت کہاں حساب، کیونکہ حساب کب ہے؟ قیامت والے دن، اور قیامت تو ابھی بہت دور ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذہن میں رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ماتا، جو مر گیا، فقد قامت قیامتہ،
تو اس کی قیامت قائم ہو گئی, اس کی قیامت آ گئی. تو اس لیے وہ تو جو آئے گی سو آئے گی, انسان کی موت کے ساتھ ہی قیامت جو ہے وہ بھی آ گئی. تو اقترب للناس. اچھا, اقترب کا مؤنث کا صیغہ کیا ہوگا جی؟ اقتربت. اقتربت الساعۃ. ملا کر پڑھیں گے تو کیا بنے گا؟ اقتربت الساعۃ, قیامت قریب آ گئی. تو یہ مؤنث کا صیغہ, یہ مذکر کا صیغہ, پہلا اور چوتھا صیغہ. اور آپ دیکھیں جب بھی پہلا اور چوتھا صیغہ آ رہا ہے تو فاعل آگے آ سکتا ہے, آ سکتا ہے. اگر نہیں آئے گا تو اسی میں جو ضمیر ہوگی اسے آپ فاعل کے طور پہ مانیں گے, اور ظاہر بات ہے پیچھے کسی نہ کسی کی طرف لوٹانی پڑے گی آپ کو. تو یہ دونوں ایگزامپل آپ کے سامنے آ رہے ہیں. جی مادہ ہے میرے پاس جیم, میم اور عین. اجتمع. اجتمع یجتمع. اجتمع یجتمع اجتماعا. اجتماع میں کیا ہوتا ہے؟ اکٹھا ہوتا ہے اور بڑے اہتمام سے ہوتا ہے اجتماع. ٹھیک ہے, تو گردان الحمدللہ ہو جائے گی اجتماع سے اور یجتمع سے. صیغہ لکھتا ہوں, ذرا پہچانے کو کیا معنی ہے اس کے اور کون سا صیغہ ہے. اجتمع. جی مثنیٰ کا صیغہ ہے اور مذکر کا صیغہ ہے اور غائب کا صیغہ ہے. اجتماع اجتماع کیا ترجمہ کریں گے؟ وہ دونوں جمع ہوئے, وہ دونوں جمع ہوئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو ہم نے شروع کی ہوئی ہے, میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کلاس کے دوران آپ کو پوری کروا دوں گا. کہ سبعۃ, 7 قسم کے افراد ایسے ہیں, یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, کہ جنہیں اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا, اپنے عرش کا سایہ تلے جگہ عطا فرمائے گا جس دن کسی قسم کا سایہ نہیں ہوگا. اس میں آپ نے ایک کیٹیگری بیان فرمائی, ورجلانی. ورجلانی, اور 2 ایسے آدمی تحابا فی اللہ. اب یہ باپ کل ہم نے کون سا پڑھا ہے؟ باپ تفاعل. ذرا مادہ لیں اور اس کو بھی ذرا ڈالیں. ہا با اور با. محموز میں نے آپ کو قرآن مجید کی آیت کے حوالے سے سمجھا دیا. مضاف, اس کی پریکٹس بھی ساتھ آ گئی. باب تفاعل میں ڈالیں ذرا اس کو. ہاں جی, باب تفاعل کا ماضی کیا ہے؟ تفاعل یتفاعل. ٹھیک ہے, صرف ماضی مجھے چاہیے تو وقت بچاتے ہیں. ہاں جی, کیا بنا جی؟ تہا بابا. تہا بابا. اب یہ مضاف ہے, اور مضاف میں اب کیا ہوتا ہے؟ ان دونوں حروف کو مرج کر دیا جاتا ہے. یہی ہوتا ہے نا, دونوں کو مرج کرنے کے لیے آئیڈیل سچویشن کیا ہے؟ پہلا والا حرف ساکن ہونا چاہیے, دوسرے پہ حرکت ہونی چاہیے. تو دوسرا والا حرکت سے ہے لیکن پہلا ساکن نہیں ہے, تو پہلے کو ہم ساکن کریں گے. اس کو ساکن کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر تو پیچھے کوئی ساکن ہوتا تو اس کی حرکت پیچھے بھیج دیتے, اگر پیچھے ساکن نہ ہو تو اسے زبردستی ساکن کر دیتے ہیں. تو یہاں پر ہم اسے زبردستی ساکن کریں گے اور یہ بن جائے گا آپ کا تہاب با, اور پھر جب مرج کریں گے تو یہ بن گیا آپ کا تہابا. ہا بابا حب, محبت. اور باب تفاعل کی خاصیت تشارک, یعنی ایک دوسرے سے محبت کرنا. تو تہابا مثنیٰ کا صیغہ تہابا. تو حدیث کے جو الفاظ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں کہ رجلانی, اور 2 ایسے شخص تہابا فی اللہ, جو اللہ کے راستے میں, جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اجتمعا علیہ, وہ دونوں اسی پر جمع ہوتے ہیں. وتفرقا علیہ. باب تفاعل تفرقا یتفرقو,
تفرقا مثنیٰ کا صیغہ، تو تینوں جگہ پر آپ دیکھیں مثنیٰ کے صیغے استعمال ہوئے ہیں. اور دیکھیں حدیث سمجھ بھی آتی ہے کہ اتنا بڑا انعام ہے لیکن اس کے لیے جو کام ہے وہ آسان نہیں ہے. محبت کرنا، دوسرے سے تعلق بنانا صرف اللہ کے لیے. ہم جب بھی کسی دوسرے سے ملتے ہیں تو اس سے تعلق بناتے ہیں اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے کہ یہ شخص، یعنی ملاقات کے ہونے بعد ہم طے کرتے ہیں کہ یہ شخص میرے کس کام آ سکتا ہے. اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہاں یہ کوئی کام آئے گا تو ہم اس سے کارڈ بھی لیتے ہیں، اس کا نمبر بھی فیڈ کر لیتے ہیں. لیکن جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بندہ ہمارے کام کا نہیں ہے تو یہ اکٹھا ہونا میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کا یہاں پر کس لیے ہے، کوئی ذاتی مفاد ہمارا کسی کا نہیں ہے ایک دوسرے سے. اگر ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں تو صرف اللہ کے لیے، اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے، اللہ کے کلام سے یعنی محبت ہے ہمیں، اس لیے ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا تعلق اور طرح کا ہی ہے. بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چلیں اسی سے ملتے جلتی ہم آ رہے ہیں اس کیٹیگری میں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں شامل فرما کر جو ہے وہ اس دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے جس دن کسی قسم کا سایہ نہیں ہوگا. مادہ ہے میرے پاس محموز، ایسے ہی افعال میم، لام اور حمزہ. ہاں جی، حمزہ کو میں اب الف کی صورت میں لکھ لوں. ام تلا، ام تلا، ام تلا، یم تلی او. وہاں پر حمزہ کی کرسی میں الف ڈال دی اور یہاں پر حمزہ کے لیے میں نے یا کرسی لگا دی، اس لیے کہ حمزہ سے پہلے زیر ہے اس لیے یا کرسی لگا دی، اور یہاں پر الف لگا دی. یہاں پر واؤ بھی کرسی لگا سکتا ہوں کہ اوپر پیش ہے. بہرحال یہ حمزہ کے اپنے قواعد ہیں لکھنے کے. بہرحال امتلاء یمتلیو، امتلاءن، امتلاء کے معنی ہوتے ہیں بھر جانا، بھر جانا. گردان کریں چوتھے صیغے تک پہنچے. امتلاء، امتلاء، امتلاؤ، امتلاءت. پانچواں امتلاءتا. چھٹا امتلعنا، امتلعنا، امتلعتا، امتلعتما، امتلعتم، امتلعتی. بس یہاں رک جائے. امتلعتی کیا ترجمہ ہوگا؟ تو بھر گئی. میں کہنا چاہتا ہوں کیا تو بھر گئی؟ آ یا حل؟ فعل سے پہلے حل زیادہ استعمال ہوتا ہے. اچھا اب یہاں پر ایک پوائنٹ سمجھ لیں کہ جو آج سے ہمارا ابواب کا گروپ شروع ہو رہا ہے نا، تیسرا گروپ مزید فی ابواب کا، اس تیسرے گروپ میں استعمال ہونے والے تینوں ابواب کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے. تینوں ابواب کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے. حمزۃ الوصل کسے کہتے ہیں؟ وہ حمزہ جسے پیچھے سے ملا کر پڑھا جائے تو وہ حمزہ لکھنے میں رہتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا، اور بعض جگہ وہ لکھنے سے بھی ہٹا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر دیکھیں امتلاتی حمزہ حمزۃ الوصل ہے، پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو الف کی صورت میں لکھا رہ جائے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا. لام بھی ساکن، میم بھی ساکن، دو ساکن اکٹھے ہو جائیں تو کیا قاعدہ ہے؟ پہلے ساکن کو زیر دے کے آگے ملاتے ہیں. تو کیسے پڑھیں گے؟ حلم تلاتی، حلم تلاتی. تو سورہ قاف کی آیات کے حوالے سے پہلے بات کر چکے ہیں ہم کہ یوم نقول لجہنم، جس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے کہ حلم تلاتی، کیا تو بھر گئی؟ وتقول، اور وہ کہے گی حل من مزید، کیا بھی اور بھی باقی ہے؟ تو یہ امتلاء یمتلئ. لیں جی ایک مادہ اور ڈالتے ہیں اور اس کے بعد باب انفعال کی طرف چلتے ہیں. مادہ ہے میرے پاس سین
واو اور یا. ہاں جی دیکھیں ذرا کون سا مادہ ہے غیر صحیح میں؟ دو حروف علت اکٹھے ہو گئے. لفیف. پھر لفیف میں مفروق کے مقرون. مقرون کل ہم نے مفروق کی ایگزامپل کی تھی, آج ایک مقرون کی ایگزامپل آ گئی. واو اور یا اکٹھے ہو گئے. استوایا یستویو. لفیف مقرون جو ہے یہ کس کا مجموعہ ہے؟ اجوف اور ناقص کا. تو اجوف کے قواعد لاگو نہیں ہوتے, صرف ناقص کے قواعد لاگو ہوں گے. اور یہ استوا یا سے کیا بن جائے گا؟ حرف علت پہ حرکت ہے, پیچھے زبر ہے تو حرف علت کو الف میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. واو ہوتا تو پورا الف لکھتے, یا ہے تو چھوٹا الف یعنی الف مکسورہ. اور یہ کیا بن گیا؟ استوا. استوا اور یا پر پیش پیچھے زیر تو یا ساکن ہو جاتی ہے یستوی. استوا یستوی برابر ہونا. ٹھیک, برابر ہونا. قرآن مجید میں ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنت. آگ والے اور جنت والے برابر نہیں ہوتے. وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ. یہ پورشن ہم پہلے کر چکے ہیں جب حصر کا مفہوم پیدا کیا تھا کہ جنت والے ہی کامیاب ہیں. اور سورہ زمر کی بڑی پیاری آیت ہے, حل یستوی, کیا برابر ہوتے ہیں؟ کیا برابر ہوتے ہیں کون؟ الذین یعلمون, وہ جو علم رکھتے ہیں. وا اور الذین وہ جو لا یعلمون علم نہیں رکھتے. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے کہ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ اچھا یہ حل جو ہے یہاں پر سوال کرنے کے لیے نہیں آیا ہوا کہ آپ کہیں جی ہاں یا نہ. ہم نے پڑھا تو یہ تھا کہ ایسے سوالات جن کا جواب ہاں یا نہ میں دے سکتے ہیں ان کے لیے حل یا آ استعمال ہوتا ہے, یعنی حروف استفہام استعمال ہوتے ہیں. یہاں پر حروف استفہام استعمال ہوئے ہیں, لیکن استفہام جو ہے کبھی آپ تفاسیر میں پڑھیں گے استفہام کبھی انکاری ہوتا ہے کبھی تقریری ہوتا ہے. کیا مطلب ہے انکاری اور تقریری کا؟ میں کہتا ہوں کیا میں نے آپ کو 5 ابواب نہیں پڑھا دیے؟ کیا میں نے آپ کو 5 ابواب نہیں پڑھا دیے؟ تو کیا مطلب ہے؟ آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ کہیں جی پڑھا دیے, یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے پڑھا دیے ہیں آپ کو. کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا؟ کیا مطلب میں نے کہا تھا؟ یہ مراد ہے نا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ سوال نہیں پوچھ رہے کہ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, کہ کیا برابر ہو سکتے ہیں, بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ الذین یعلمون اور والذین لا یعلمون برابر نہیں ہو سکتے, یعنی یہ برابر نہیں ہو سکتے. لیکن باب انفعال اس کا بالکل کزن باب. باب انفعال کا نام سنتے ہی جو ماضی کا صیغہ آپ کے ذہن میں آنا چاہیے وہ ہے انفعل. دیکھیں کوئی فرق نہیں ہے, حرکات وہی ہیں. انفعل. ہاں جی زائد حروف چیک کریں کتنے؟ فا عین لام تینوں مادے کے حروف اینڈ پہ ہے, اور زائد حروف 2 ہی ہیں, حمزہ اور نون. انفعل, انفعل سے گردان ہو جائے گی. انفعل, انفعلا, انفعلو, انفعلت,
ان فعلتا، ان فعلنا، ان فعلتا، ان فعلتما، ان فعلتم، ان فعلتی، ان فعلتما، ان فعلتن، ان فعلتو، ان فعلنا. اور مضارع ہے ینفعل، یفتعل، ینفعل، ینفعل، تنفعل، تنفعل، انفعل، ننفعل، ینفعلانی، تنفعلانی، 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 ینفعلون، ینفعلن، تنفعلون، تنفعلن، تنفعلین. ہاں جی ڈائی خالی. نون ساکن، فا پہ زبر، عین پہ زبر، لام پہ زبر، انفعل. اور مضارع میں آ جائے ینفعل، انفعل، ینفعل. باب انفعال کی خصوصیت یہ ہے کہ اس سے تمام افعال جو ہیں وہ لازم استعمال ہوتے ہیں. آپ کسی متعدی فعل کو لازم میں ڈھالنا چاہتے ہیں، لازم میں لانا چاہتے ہیں، تو اس مادے کو باب انفعال میں لے آئیں. کیسے؟ اس کی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. مادہ پہلے کر لیں، کاف سین را، کیا بن گیا جی؟ ان کسرا، ان کسرا ین کسرو، ان کسرا ین کسرو، انکسار. انکساری کسے کہتے ہیں جی؟ عاجزی. عاجزی کسے کہتے ہیں جی؟ انکساری. بڑے انکساری ہے، ان میں بڑی عاجزی ہے. ٹوٹ جانا یہ عاجزی ہے. ٹھیک ہے؟ تو انکسرا کے معنی ٹوٹ جانا. اصل میں دیکھیں کسرا کے معنی تھے توڑنا. کسرا سرو، باب ضرب یضربو، توڑ دینا. کسرا اس نے توڑ دیا. کسرا زیدن، زید نے توڑ دیا. کیا توڑ دیا؟ کسرا زیدن القلم، زید نے قلم توڑ دیا. اب میں کہنا چاہتا ہوں قلم ٹوٹ گیا، قلم ٹوٹ گیا. تو میں وہی مادہ کاف سین را باب انفعال میں استعمال کروں گا، ان کسرا. ان کسرا وہ ٹوٹ گیا. کون ٹوٹ گیا؟ القلم. ان کسر القلم، قلم ٹوٹ گیا. کسرت القلم، میں نے قلم توڑا. فن کسرا، تو وہ ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے نا؟ میں نے قلم توڑا تو وہ ٹوٹ گیا. تو یہ یعنی متعدی فعل تھا نا توڑنا، اس سے لازم میں معنی میں آ گیا ٹوٹ جانا کے معنی میں. اچھا جی مادہ ہے میرے پاس اگلا قاف، تا اور عین. انقطع، انقطع ینقطع، انقطع ینقطع، انقطاعا، کٹ جانا. قطع کے معنی ہوتے ہیں کاٹ دینا. قطعت الشجرۃ، قطعت الشجرۃ، میں نے درخت کو کاٹا تو وہ کٹ گیا. فن قطعت، مونس ہے نا درخت، میں نے درخت کو کاٹا تو وہ کٹ گیا. انقطع ینقطع گردان ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے، پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں لیکن آج دوسرے انداز میں آپ کے سامنے آئے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا، جب مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے،
جب انسان مر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ انقطع، وہ کٹ جاتا ہے، انہو، اس سے، یعنی اس کا مطلب ہے کوئی اور فائل ہے جو اس انسان سے کٹ رہا ہے. تو انقطع انہو، اب فائل آگے آ رہا ہے عملہ. جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل اس سے کٹ جاتا ہے، اس کا عمل اس سے منقطع ہو جاتا ہے، ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے. 3 چیزیں اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ جڑی رہتی ہیں. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ آپ سے اس نے فرمایا نمبر 1 صدقۃ جاریۃ، کوئی صدقہ جاریہ. انسان نے اگر زندگی میں کوئی ایسا کام کر دیا، نیک کام کر دیا، کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے اس کی، تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا اجر اسے ملتا رہے گا. نمبر 2 علم، ایسا علم ينتفع به، ينتفع، افتعال، انتفع ينتفع، انتفع آ گئی نا تیسرے نمبر پہ تو باب افتعال ہے. انتفع ينتفع، آپ کہیں گے یہ تو ينتفع ہے، میں لکھتا ہوں ذرا پھر بات کلیئر ہو جائے گی. باب افتعال میں یہیں پر ڈالتا ہوں میں مادہ انتفع ينتفع، انتفع ينتفع، نفع اٹھانا، فائدہ لینا. ہاں جی، مجہول بنانا ہے ہم نے مضارع سے. مضارع مجہول کا یونیورسل رول کیا ہے؟ آخری کو چھیڑنا نہیں ہے، اس سے پہلے کو چھوڑنا نہیں ہے. اسے کیا کرنا ہے؟ زبر لگانی ہے، لگا دیں زبر، اور علامت مضارع کو صرف پیش کے ساتھ تبدیل کر دینا ہے، باقی کو نہیں چھیڑنا. ٹھیک ہے؟ تو علامت مضارع یا پیش کے ساتھ کر دی، کیا بن گیا؟ ينتفع، تو بن گیا ينتفع به، ایسا علم جس سے نفع اٹھایا جاتا ہو. انسان کے مرنے کے بعد یہ چیز بھی اس کے ساتھ جڑی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ اجر دینے والا ہے. صدقہ جاریہ آپ نے کوئی نیکی کا کام کر دیا تو اللہ اجر دینے والا ہے، اس بات کو میں پہلے رکھ رہا ہوں. لیکن بظاہر لگتا ہے کہ اگر وہ چیز خراب ہو گئی، ختم ہو گئی، تو گویا وہ سلسلہ بھی رک گیا. لیکن آپ دیکھیں علم ایک ایسی چیز ہے جو قیامت تک چلے گا. تو بہت ہی پیارا موقع ہے میرے لیے، آپ سب کے لیے. اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، الا من 3 اشیاء، سوائے 3 چیزوں کے. وہ پہلی چیز ہے صدقۃ جاریۃ، کوئی صدقہ جاریہ. دوسری علم ينتفع به، ایسا علم جس سے نفع اٹھایا جائے. اور تیسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولد صالح، نیک اولاد. ولد کا لفظ عربی زبان میں وسیع معنی میں استعمال ہوتا ہے. بیٹے کے لیے بھی آتا ہے، بیٹی کے لیے بھی آتا ہے، واحد کے لیے بھی آتا ہے، جمع کے لیے بھی آتا ہے. یعنی ولد کا لفظ
مذکر مؤنث واحد جمع سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. ولد صالح نیک اولاد، ایسی نیک اولاد یدعو لہو جو اس کے لیے دعا کرے. تو یہ تین آپ سے نے فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے تب بھی اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. تو آپ کے لیے اوپن پلیٹ فارم ہے، اس میں اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. دوسرا والا تو بہت اٹریکٹیو ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی مادہ میرے پاس قاف لام با. انقلبا، انقلبا ینقلبو، انقلاب. انقلاب کسے کہتے ہیں؟ یو ٹرن، ٹھیک ہے نا، یعنی واپس مڑنا. ٹھیک ہے، واپس مڑنا انقلاب، یعنی آپ سیدھے جا رہے تھے آپ واپس مڑ گئے تو انقلاب آ گیا. یہ انقلاب، یہ بھی انقلاب ہوتا ہے. اچھا اب دیکھیں قرآن مجید میں ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. جسے اس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دی جائے گی تو اس سے آسان حساب لیا جائے گا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا. ٹھیک ہے، تو انقلبا ینقلبو لوٹنا، ایک واپس لوٹنا، ان معنی میں استعمال ہوتا ہے. لیں جی باب انفعال کے کچھ مادے ہم نے کر لیے. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں آپ کو باب افتعال اور باب انفعال کے دو مادے سامنے رکھ کر انشاءاللہ تعالی قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی صورت کروانے کی کوشش کروں گا گرامیٹیکلی، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت مزہ آئے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.